فرمایا کہ بچو استحضار قبل الوقت و ہمت در عین وقت و تدارک بعد وقت ایک علاج نیست غیبت غیبت کا علاج بیان فرما دیا کہ غیبت سے پہلے سوچے کہ گناہ ہوگا، غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہو جائے تو فوراً تدارک کرے۔ یہی علاج ہے غیبت کو۔ ہونے سے پہلے سوچے کہ غیبت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچنا۔ جب ہو جائے تو فوراً تدارک کرے، معافی مانگے، جس کی غیبت کی ہے اس کو پتہ چل جائے تو اس سے معافی مانگے۔ اس طرح بار بار کرنے سے غیبت سے بچنے کی توفیق ہو جائے۔ غیبت کا گناہ سوچے کہ غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ یہ فرما دیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زیادہ بری ہے، کیونکہ زنا کو تو آدمی گناہ سمجھتا ہے، اس لیے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور غیبت کو عموماً گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے مکھی آئی کندھے پر بیٹھ کر چلی گئی، مچھر آیا کندھے پر بیٹھ کر چلا گیا، جیسے یہ ہے ایسی سمجھتے ہیں غیبت بھی ایسی ہے، تو بات کی غیبت کر لی، ختم ہوئی، ختم نہیں ہوئی، گناہ لکھا گیا، تدارک کرنا پڑے گا، تو تدارک نہ کریں گے تو عذاب ہوگا۔ اس لیے غیبت کوئی معمولی چیز نہیں، اور غیبت کا خاندان بہت خراب ہے، غیبت کا خاندان بڑا خراب، کیونکہ غیبت کا باپ ہے تکبر، تکبر ہوتا ہے تو غیبت ہوتی ہے، یہ بھی برا، یہ بھی برا، یہ بھی برا، یہ بھی برا، یعنی میں اچھا، میں اچھا، یہ سب برے اور میں اچھا۔ اور غیبت کے بعد شرمندگی، شرمندگی، شرمندگی یہ بیٹی ہے غیبت کی، شرمندگی بیٹی ہے غیبت کی۔ اتنا برا خاندان ہے یہ، باپ تکبر اور بیٹی شرمندگی، تو ایسے برے خاندان والی چیز کتنی بڑی ہوگی، کتنی خراب ہوگی، کتنی بری ہے۔ جبھی تو کہا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بری ہے، اس لیے غیبت سے بچیں، غیبت سے بچیں،
زنا ہوگی کہیں مہینے کے بعد 1 دفعہ ہوگی، اور غیبت 1 دن میں 20 دفعہ، جی ہاں ہفتے میں سوچئے کتنی دفعہ، مہینے میں کتنی دفعہ، تو مہینے میں 1000 کے قریب غیبتیں ہو جائیں گی، 1 مہینے میں 1000 کے قریب غیبتیں، اور زنا مہینے میں ہوگی تو 1 دفعہ ہوگی۔ اس لیے یہ بہت بری ہے، غیبت بری ہے، غیبت بری ہے، غیبت سے بچیے، ہر گناہ برا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قرآن پاک غیبت کا ذکر ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرو گے؟ جب وہ نہیں پسند کرو گے تو غیبت کو کیوں پسند کرتے ہو؟ یہ بھی مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ مردہ اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کی برائی بیان کی تو اس کے گوشت کو نوچ کر کھا لیا، اتنی بری ہے غیبت۔ اس لیے غیبت سے بچیے، غیبت سے بچیے، اپنے ملنے والوں کو بھی بچائیے، اپنے رشتہ داروں کو بچائیے، اپنے بہن بھائیوں کو بچائیے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تاکہ آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔